اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید وسیم بابر ایجو تربیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو 4 منتھ کا سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ تربیہ سرٹیفکیشن کورس ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی NLP ریپو، جو کہ تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے ریپو ڈیولپ کرنے کا ایک بہترین ایک بہت ہی افیکٹو ٹول ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک ایکسپلینیٹری ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ NLP کیا ہوتی ہے، NLP ریپو کے نام سے جو یہ ٹول ہے اس کو استعمال کر کے ہم کس طریقے سے انسٹنٹ ریپو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو ہیلتھی ریلیشن شپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ہارورڈ کی ریسرچ جانی تھی کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری جو وہ ایک چیز جس سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہ ہے ہمارے تعلقات، وہ ہیں ہیلتھی ریلیشن شپس۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایز کمیٹڈ آپ کو ہم کچھ ڈیمونسٹریشنز دکھائیں گے، یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ NLP کے یہ جو مختلف ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، والیوم ہوتا ہے، ٹون آف وائس ہوتی ہے، ورڈز ہوتے ہیں، ان کا پیس ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلیفس اور ویلیوز کے تھرو اور لینگویج کے تھرو، ہم بریدنگ کے تھرو کس طریقے سے میچنگ اینڈ مررنگ کر سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر، اس ڈیمونسٹریشن کے اندر جو سچویشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میرے ایک سینئر ہیں جو کہ میرے نیبرہڈ میں رہتے ہیں اور میں ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوں اور مجھے خیال آتا ہے، میں گاڑی کھڑی ہوئی دیکھتا ہوں ان کی، اپنے سینئر کی، اور میں ان کے گھر کی بیل بجاتا ہوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ مجھے ڈرائنگ روم تک لے جاتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آرام فرما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے جو وہ رن کرتے ہیں اس سے ابھی آئے ہیں اور وہ تھکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس کے اندر دیکھیے، پہلے پارٹ میں انشاءاللہ ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جب ہماری ہیبٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم بہت ہی باریک طریقوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم ان کو استعمال کر کے ریپو کو بریک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ریلیشن شپس میں ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے معاملات جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو پہلا پارٹ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ ریپو کس طریقے سے بریک ہوتی ہے، اور پھر سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کو اسی سچویشن کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح میچنگ اور مررنگ کے تھرو، یعنی کہ باڈی کو مرر کر کے اور ورڈز کو مرر کر کے اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ باڈی پوسچرز کو مرر کر کے، بلیفس اور ویلیوز کو مرر کر کے ہم جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ریپو ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بھی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ریموو ہو جائے گی، ہمارے جو معاملات ہیں وہ اسموتھ ہو جائیں گے، لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ ہیلتھی ریلیشن شپس میں کنورٹ ہو جائیں گے، نو میٹر وٹ دا سچویشن از۔ تو ناظرین، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پہلے پارٹ کے اندر ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ریپو کیسے بریک ہوتی ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں آپ کو ریپو ڈیولپ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آئیے دیجیے دیکھیے، اور کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس خیریت سے ہیں آپ؟ کیسے؟ جی بالکل، گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ سے ملتا ہوا چلوں۔ اچھا 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 اچھا، بہت شکریہ، بہت اچھا۔ تو اور سر آج کام پہ تھے، انسٹیٹیوٹ میں تھے؟ بس میں ابھی پہنچا ہوں گھر پہ، اچھا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں۔ آج کچھ آفس میں کام زیادہ تھا، وہ اصل میں مہینے کا اینڈ ہوتا ہے نا ہمارا، تو اس میں کام کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے، تو صبح میں ارلی چلا گیا تھا، ٹائم سے پہلے پہنچا، اور سارا دن میں بزی رہا، تو ابھی میں پہنچا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اچھا، تو کچھ یعنی کہ آپ بزی تھے، تو ایک نارمل ڈے کے اندر تو ماشاء اللہ سے آپ کو میں نے کبھی اس طریقے سے تھکا ہوا دیکھا نہیں۔ ویسے تو نارمل ڈیز کے اندر تو تھکاوٹ کا اتنا محسوس نہیں ہوتا، کام تو خیر چلتا ہی رہتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا ایک اسٹریس والا معاملہ ہوتا ہے، کاموں کا پریشر زیادہ آتا ہے، ایک کے بجائے 10 کام ایک ساتھ آ گئے، تو ایسے میں تو آپ کو پتہ ہی وسیم بھائی، پھر یہ ہے کہ وہ سارے کام ہینڈل تو کرنا ہے۔ میرا تو دن اللہ کا شکر ہے، میں تو بہت فریش فیل کر رہا ہوں، ہمارا دن تو آج بہت لائٹ تھا۔ اچھا جی، آپ لوگوں کی کیا بات ہے بھائی؟
وہ ہم تو آج تو بہت انجوائے کیا. آج وہ ہمارے باس کی برتھ ڈے بھی تھی, برتھ ڈے سیلیبریٹ کی, بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے. اچھا. بہت باس کے لیے کیک ارینج کیا اور ان کو سرپرائز دیا ہم نے. وہ کسی میٹنگ سے آئے تھے تو اس میٹنگ کے دوران ہم نے جو نا ان کا پورا آفس ڈیکوریٹ کیا, وہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے. تو بڑا ہمارا تو بڑا اچھا دن گزرا. میں تو بڑا لائٹ فیل کر رہا ہوں, بالکل کوئی تھکن کا احساس نہیں ہے. آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ اپنی مرضی سے کام آپ کا چل رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ایک کام ہے, کافی کاموں کا لوڈ ہوتا ہے, اسپیشلی جب مہینے کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سارا کام جو اسٹاک میں پیچھے رہتا ہے نا, وہ سب نمٹانے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارا پورا منتھلی ہمارا جو اسکیجول بنا ہوتا ہے نا, ہم اس کا میکسیمم کام شروع کے 10 دن میں ہی نکال لیتے ہیں. اچھا. 10 دن میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو میکسیمم لوڈ ہے نا اس کو ہم 10 دن میں نمٹا دیں, تاکہ ہمارے اگلے جو 20 دن ہے نا اس میں ہمارا جو ہے نا پریشر لائٹ رہے. تو آپ بھی یہ اسٹریٹجی اپنائے کر کے دیکھیں. جی, ہم لوگ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہم لوگ تو کبھی ڈیلے نہیں کرتے چیزوں کو. ٹائم آرگنائز رہتے ہیں, ٹائم پہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, تو برڈن آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. کیا بات. تو کیا بات. جی, تو آپ بھی جو ہے نا دیکھیں شروع کے دنوں میں ہی پلاننگ کر لیں اگر, تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایسی تھکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو. لیکن وسیم بھائی بس آپ آئیں گے نا سچویشن کے اوپر, پھر آپ کو پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب سچویشن تو ہوتی ہی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے, تو آسان بنانا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. لیکن کاموں کی نوعیت بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. کچھ کاموں کی اپنی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے, اس میں سچویشن میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور ہمارے اپنے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے سب کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کبھی آئیں, تشریف لائیں, آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے کام کر رہے ہیں. تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کے اندر نا اتنا پریشر آ جائے کہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ دنوں میں تو بہت ہی پورا دن رات اس کو لگانا پڑ جائے. اچھا جی, ہماری آرگنائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا اچھا. تو اگر آپ آئیں, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ تو آئیں گے انشاءاللہ آپ سے سیکھنے کے لیے ضرور انشاءاللہ. تو ناظرین السلام علیکم. ناظرین, آپ نے اس ڈیمو کے اندر دیکھا کہ میں, ہمارے عزیز دوست ہیں, ہمارے سینئر ہیں, وہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے تھکے ہوئے گھر پہ آئے تھے اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں, اور میں یہ چیز جاننے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھا اور وہ 4-5 منٹ کا ڈیمو آپ نے دیکھا. تو ناظرین, اگر آپ نے وہ ایکسپلینیٹری ویڈیو دیکھی ہے NLP ریپو کے اوپر کہ NLP ریپو کیا ہوتی ہے اور اس کو کس کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی اس کے اندر ہم باڈی لینگویج کو میچنگ اور مررنگ کر کے ریپو ڈیولپ کرنے میں کام کر سکتے ہیں. اپنی وائس کو, والیوم کو, اپنے ورڈس کی اسپیڈ کو میچ کر کے جو ہے وہ ریپو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اپنی بریدنگ کو, بلیفس اور ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کر کے, میچ اور مرر کر کے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کا پارٹ تھے, تو میں کیونکہ اس پارٹ کے اندر ہم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم کیا کیا ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں, کیا ورڈز بول رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ریپو بریک ہو جاتی ہے اور ہمارے تعلقات میں, ہمارے معاملات میں ریزسٹنس آ جاتی ہے. تو آئیے چلیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کنورسیشن میں انہوں نے کیسا فیل کیا. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب, میں جیسا کہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا آپ کے گھر پہ, اور آپ تھکے ہوئے تھے, اس کے بعد جو ہماری کنورسیشن ہوئی اس میں آپ نے کیسا فیل کیا, آپ کے کیا تاثرات تھے؟ دیکھیے, جب آپ تشریف لائے تو اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا, ذرا آفس سے آیا ہوا تھا, تھکا ہوا تھا, اور کافی میں سمجھ لیجیے کہ ایک اسٹریس فیل کر رہا تھا اس وقت میں نا. تو اچانک آپ آئے تو آپ کو ویلکم کر کے آپ بیٹھے. تو اس کے بعد جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تو اس کے اندر کافی جو ہے ناہمواری تھی, سمجھ لیجیے طرح سے ریزسٹنس تھی اس کے اندر. شاید ہمارے ریپو میں کمی ظاہر ہو رہی تھی اس سے, کیونکہ
میں جب یہ فیل کر رہا تھا کہ جی میں آفس سے آیا ہوں، میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، تو آگے سے آپ آئے اور آپ نے ماشاءاللہ ایک جارحانہ انداز اپنایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ باہر سے کوئی مہمان آئے ہوں تو ان کو کچھ کہا نہیں، کہ اندر سے ایک طرح سے ریزسٹنس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی، بہت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں ریزسٹنس فیل ہو رہی تھی؟ آپ کوئی چیز بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اس کے بارے میں جو جواب دے رہا تھا، آپ کیسے اندر سے، آپ کی کیا تھنکنگ بن رہی تھی کہ بھائی یہ بندہ آیا ہے ملنے کے لیے، یہ میری بات کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ ہاں، بس جب آپ کی گفتگو ہو رہی تھی نا مجھ سے، تو سمجھ لیں ایک الگ ڈائمینشن کی وہ گفتگو تھی کہ ہمارے یہاں ایسا، ہمارے یہاں ایسا۔ جیسی بات ہے جب کوئی باہر سے مطلب تھکا ہوا آیا ہو تو اندر سے اس کا کچھ احساس ہوتا ہے کہ جی کوئی تھوڑا سا مجھے سمجھنے والا ہو، کوئی مجھ سے آ کے بات کرے، میرے دل کی کوئی بات کرے، تاکہ یہ تھکاوٹ جو ہے اسٹریس ذرا کم ہو۔ یہ مطلب دل کی ایک چاہت ہوتی ہے، تو ایسے میں آ کے کوئی اور آپ سے یہ بات کرے، وہ اپنی کہانیاں سنائے، اپنی ساری باتیں بتائیں، تو ایسے میں ایسی بات ہے یہ ایک ریزسٹنس کا آنا، یہ جسٹ نیچرل، یہ میرے خیال میں ایسے ہی مجھے ہو رہا تھا کچھ۔ صحیح، تو آپ پھر کیا چاہ رہے تھے کہ بھائی جلدی سے جو نا یہ مہمان ٹلے؟ ایک تو میں آلریڈی تھکا ہوا آیا ہوں اور یہ شخص آ کے مزید اپنے کام لے کے آ گیا ہے اور اپنی باتیں بتا رہا ہے، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو آپ کیا چاہ رہے تھے پھر کہ یہ کنورسیشن آگے بڑھے یا کیا ہو؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ کہ ایک طرح سے بوجھ محسوس ہونا، کہ دل میں یہ ہے کہ بھائی کسی طریقے سے اس سچویشن سے ہم الگ ہو جائیں، یہ دل میں ایک خیال چل رہا تھا یہ۔ ٹھیک، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جب اپنی باڈی سے، اپنے الفاظ سے، اپنے والیوم سے، اور جو ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے تو کیسے اگلے شخص کو ہم یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اکثر، اور ہم یہ انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ہمارے بیہیویئر کا یہ حصہ ہوتا ہے، ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جس سے ہم ان انٹینشنلی لاشعوری طور پر کچھ ایسے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں جس سے اگلے شخص کو یہ امپریشن جا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو آیا ہے یہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور یہ میں کیوں اس سے مزید بات کروں جب یہ اپنی باتیں بتا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو ناظرین ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ریپو بریک ہوتی ہے، اور اس کے بعد تعلقات ہیلتھی ریلیشن شپس کی طرف جانے کے بجائے ریزسٹنس کا شکار ہوتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو شخص ہوتا ہے جس کے اندر ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے وہ پھر اوائڈ کرنا شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ NLP ریپو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کس طریقے سے ریپو ڈیولپ ہوتی ہے اور ہمارے ریلیشن شپس امپروو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ بالکل میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے ملتا ہوا چلوں۔ اچھا اچھا، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمد للہ تو الحمد للہ۔ اور آپ سنائیں؟ آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ کام وام صحیح چل رہا ہے آپ کا؟ کام صحیح چل رہا ہے۔ آفس جانا ہو رہا ہے آج کل؟ میں بالکل آفس جا رہا ہوں۔ آپ کہاں سے بھی؟ آپ آفس میں بھی آ گئے تھے؟ جی جی، میں بھی ابھی آفس سے اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہنچا۔ اچھا اچھا جی جی۔ تو آج کا دن اب اتنی لیٹ پہنچے آپ؟ بس اگین وہی بات کہ بعض اوقات کام تھوڑا سا زیادہ اس کا لوڈ آ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا نا کام۔ جی 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 بالکل ہوتا ہے ایسا، بالکل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت، تو کچھ اسٹریس فیل کر رہا تھا، میں ابھی تھکاوٹ سے پہنچا ہوں ابھی، تو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تھکے ہوئے؟ جی۔ تو آج کام کا لوڈ جس کا مطلب ہے زیادہ تھا؟ ہاں، مہینے کا اینڈ ہے تو ایسے میں وہ کام کچھ اضافی آ جاتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ ہاں، تو وہ مینیج کرنا پڑتا ہے ہمیں نا۔ بالکل مینیج کرنا پڑتا ہے جی۔ تو انسٹیٹیوٹ کے یعنی کہ مہینے کے اینڈ میں کچھ میرے خیال میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ پریشرز آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اسٹریس ہو جاتی ہے۔ جی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ مہینے کے نا کچھ ٹارگیٹس رکھتے ہیں، جو بھی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اپنے آفس کے اندر، تو ان کے کچھ ہم مہینے کے کچھ ٹارگیٹس سیٹ کرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات کچھ ڈیلے ہو کے اینڈ میں کچھ کام جمع ہو جاتا ہے،
صحیح تو اور ظاہر سی بات ہے اس کو اگلے مہینے میں ہمیں جانے دینا نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ان دنوں کے اندر ہم ان کو سمیٹنے کے چکر میں بالکل یہ تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. وہ جو کام آپ بتا رہے ہیں وہ نمٹ گئے خیریت سے؟ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ بہتر. آج تقریباً اینڈ کر کے ہم آئے ہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ بہت خوب. جی جی. تو ابھی تھوڑا ریلیکس فیل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. مطلب یہ ہے کہ وہ برڈن تھا کافی ہو گیا لیکن تھکاوٹ تو ہو گئی ہے. لیکن بس یہ ہے کہ کام جو تھا نا ذمے میں وہ کام تقریباً کافی حد تک ہم نے کر دیا الحمدللہ. اللہ کا احسان. تو ابھی آپ بیٹھے ہوئے ریلیکس کر رہے تھے؟ ہاں تھکاوٹ خیر ہو گئی تھی. یعنی فزیکل تھکاوٹ جسے کہتے ہیں نا جو وہ تو ہو گئی تھی اس کام کی وجہ سے میں آیا. لیکن آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی تو وہ تھکاوٹ بھی ایک حد تک جو ہے تقریباً کم ہو گئی. تو یہ سلسلہ ہوا ماشاء اللہ. مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا جی ریلیکس فیل کر رہے ہیں. اور آپ سنائیں آپ کے کیا حوالے ہیں, آپ کے آفس کے کیا معاملات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آفس میں کیونکہ ہماری منتھ کا اینڈ چل رہا ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اینڈ میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. تو سنا ہے آپ کا آفس کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے, آپ لوگ یہاں سے موو ہو گئے کہیں؟ جی ہم ڈیفینس چلے گئے. ڈی ایچ اے میں ہمارا آفس اچھا سوئچ ہو گیا. مجھے بتایا تھا کسی نے. تو اسی سلسلے میں پھر جو ہے کچھ ہم نے جو ہے نا کچھ فرنیچر بھی ٹرانسفر ہو رہا تھا. اچھا تو جو ہے تھوڑی سی رینوویشن کروائی ہے اس کی آفس کی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو چلیں اچھا ہوا کہ مطلب اگر وہاں ڈیفینس میں اگر آپ کا آفس ہو گیا تو ذرا اچھا ہے. ایریا وہاں کا صاف ستھرا ہے. صاف ستھرا ہے بالکل. ہاں تو اچھا ہے ماشاء اللہ. اور اب یہ ہے کہ وہاں پر جاتے ہوئے بھی اچھا فیل ہوتا ہے, انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے, سفر بھی اچھا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کا مینٹلی بھی ہوتا ہے نا ایک انسان کو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ بھائی وہ جس جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے. صحیح صحیح. تو اس سے جو ہے آپ کی پرفارمنس پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے ہم ٹیرس میں جاتے ہیں تو ٹیرس میں جا کے جب ادھر ادھر کی سراؤنڈنگ دیکھتے ہیں تو سکون کا احساس ہوتا ہے. بہت بہت اچھا. تو بھائی کوئی پانی وانی لے رہا ہو, کھانا کھائیں گے آپ؟ سب ویسے کھانا تو میں نے کھایا ہوا ہے. کھانے کا ٹائم ہے, میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تو ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے میں چکھ لیتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہی ذرا کھانے کا کر لیں. تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ NLP ریپو کس طرح اپلائی ہوتی ہے. میں نے اس کے اندر اپنی باڈی کو آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کا جو باڈی پوسچر ہے اس کو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے. تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لوں, پھر انہوں نے ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے تھے. میری کوشش یہ تھی کہ ہاتھ اس طریقے سے ہوں, اور جس طریقے سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو کے لیٹ بیک تھے, میں بھی لیٹ بیک ہو گیا. تو یہ میں نے باڈی کو میچ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ انہوں نے جب اپنی فیلنگس کے بارے میں بتایا کہ جو تھکے ہوئے وہ دراصل کس وجہ سے تھکے ہوئے, جب انہوں نے یہ بتایا تو میں نے اس کو میچ کرنے کی کوشش کی, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں جو پچھلے حصے میں نے ایڈوائسز دینا شروع کر دی تھی, میں نے وہ ایڈوائسز نہیں دی. میرا دھیان, میرا پورا فوکس, میری ایفرٹ تھی کہ ان کی فیلنگس کو سمجھنا, ان کو یہ احساس دلانا کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی فیلنگس کو سمجھتا ہے تاکہ یہ مزید مجھ سے بات کریں. اور اس پروسیس میں ان کی تھکن دور ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ان کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں نے پھر ان کے ساتھ جو ان کا بلیف تھا کہ بھائی چیزیں جو نا عموماً اینڈ میں جمع ہو جاتی ہیں, منتھ کے اینڈ میں تو پریشر جمع ہو جاتا ہے, بہت سارے ٹاسک جمع ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کے ساتھ ایگری کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے, میرے بھی تجربات ایسی ہیں. تو میں نے جینوئنلی اس کے ساتھ ایگری کیا ان کے بلیف کے ساتھ. اس سے ہماری ریپو مزید ڈیولپ ہو گئی. اور اینڈ میں کیا ہوا کہ اس کے اسی پارٹ کے دوسرے حصے میں انہوں نے مجھ سے میری کیفیت کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا, میرے حالات و معاملات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. تو وہ اسٹیفن آر کبھی کہتا ہے نا کہ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. تو جب میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس کے دوسرے ہاف میں جب انہوں نے ریلیکس فیل کیا, ان کو اچھا محسوس ہوا, تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا اور میری چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں نے بھی اچھا فیل کرنا شروع کر دیا. مجھے بھی یہ فیل ہوا کہ میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں, اس میوچول انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہماری ریپو ڈیولپ ہو گئی. اور اس کا اختتام کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ پچھلے پارٹ میں چاہ رہے تھے کہ بھائی جلد سے جلد یہ میٹنگ اوور ہو, انہوں نے کوشش کی کہ میں کھانے پر ان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف رکھوں اور ہم لوگ ساتھ کھانا کھائیں.
اور ساتھ کھانا کھانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ریپو اور نیکسٹ لیول پہ چلی جاتی ہے. تو ناظرین انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم مختلف سچویشنس کے تھرو NLP ریپو کو ڈیمونسٹریٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے یہ سمجھنا کہ مختلف سچویشنز میں مختلف سیٹنگز میں کس طریقے سے NLP کے اس امیزنگ ٹول کو جس کو ہم NLP ریپو کہتے ہیں اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ریپو بلڈ کر کے اپنے تعلقات کو ہیلتھی ریلیشنشپس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ناظرین وسیم بابر کو اجازت دیجیے, ڈاکٹر یونس خالد صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.